نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 58 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ان اسے حرف تاکید حرف توکید کہتے ہیں۔ جب بھی یہ لفظ آپ دیکھیں تو سمجھ جائیے گا کہ جو بات ہونے جا رہی ہے اس میں بہت زور ہے، بہت تاکید ہے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دیکھیے کتنی بار انا کا لفظ استعمال ہوا ہے آج کی آیت کریمہ میں۔ بہت اہم آیت کریمہ ہے۔ یہاں سے امانتوں کے بارے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ گو اس سے مراد ہر قسم کی امانت ہے، اور چاہے اس کا تعلق مذہب اور دیانت سے ہو یا دنیاوی معاملات سے۔ لیکن یہود حق کو چھپا کر علمی امانت میں خیانت کے مرتکب تھے، تو خاص طور پہ اس کانٹیکس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اس جملے کے بہت سے مطلب ہو سکتے ہیں، اس میں بہت سی امانتوں کو ہم اس سے مراد لے سکتے ہیں۔ مثلا ایک تو یہ کہ جس کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہو اسی کو اس کی امانت ادا کر دو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ جو منصب ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں، یعنی حکومت کے جو بھی ذمہ دارانہ جو عہدے ہیں انہی لوگوں کے حوالے کرو جو ان کے اہل ہوں۔ نا اہل، بے ایمان، بددیانت اور رشوت خور قسم کے لوگوں کے حوالے نہ کیے جائیں۔ اس لحاظ سے یہ مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے، کیونکہ بدکار لوگوں کی حکومت سے ساری قوم کی اخلاقی حالت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ امانت کا تیسرا مطلب حقوق بھی ہیں، یعنی تمہارے ذمے جو حقوق ہیں، چاہے وہ اللہ کے ہیں چاہے بندوں کے ہیں، سب کے حقوق پورے کرو۔ دیکھیے آپ اگر ایک خاتون ہیں تو حقوق اللہ سے بھی آپ کسی حد تک واقف ہوں گی۔ حقوق العباد، اب ایک وقت میں کسی کی بیٹی بھی ہیں، کسی کی بیوی بھی ہیں، کسی کی والدہ ہیں، آپ کے گھر میں جو خواتین آپ کی ہیلپ کے لیے آتی ہیں وہ آپ کے ماتحت ہیں۔ تو ایک وقت میں آپ پھر باہر نکلتی ہیں گھر سے تو چاہے تھوڑی دیر کے لیے کسی سے واسطہ پڑتا ہے، چاہے سفر میں ہیں، چاہے کسی جگہ کسی دکان پر خریداری کر رہی ہیں، تو جہاں جہاں آپ صبح سے رات تک موجود ہیں، جہاں جاتی ہیں، جہاں سے گزرتی ہیں، جو لوگ ملتے ہیں، سب کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی آپ پر امانت ہے کہ آپ جس کا جو حق ہے نا دیتے جائیں۔ دنیا میں ہر چیز کا حق ہوتا ہے، وہ آپ پر امانت ہے، چاہے وہ جاندار چیز ہے چاہے بے جان نظر آ رہی ہے بظاہر۔ ان کے حقوق کا اندازہ کرتے جائیں اور دیتے جائیں، وہ آپ پر امانتیں ہیں۔ اس کے بارے میں جو بہت سی احادیث مبارکہ ہیں
چند ایک آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، بعض احادیث میں 4 بھی ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی القریٰ کی طرف روانہ ہوئے، تو وہاں پہنچے تو آپ کا ایک غلام تھا، وہ آپ کی اونٹنی سے پالان اتار رہا تھا کہ ایک اندھا تیر لگا جس نے اسے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا اسے جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن غنیمتوں میں سے لی تھی جو ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس پر آگ بن کر شعلے مار رہی ہے۔ صحیح بخاری 4234۔ شہادت سے اس گناہ کے معاف نہ ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے حقوق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کے لیے ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے۔ صحیح مسلم 1885۔ البتہ ایک حدیث میں ایک یہ بشارت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کے اموال لے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور جو شخص لوگوں کے اموال لے اور انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تلف کر دے گا۔ صحیح بخاری 2387۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر شہید ہونے والے کا ارادہ ادائیگی کا تھا تو اگر وارث ادا نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ادا کر دے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر ارادہ نہیں تھا، خیانت والے کا تو ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ امانتوں میں لوگوں سے لی ہوئی امانتیں بھی شامل ہیں، اور عہدوں اور منصب کی تقسیم بھی۔ جب ذمہ دار شخص کو معلوم ہو کہ فلاں صاحب اس منصب اس عہدے کا اہل نہیں، تو پھر اپنے ذاتی تعلق یا خاندانی یا کسی دنیاوی مقصد کے لیے کسی اہل شخص کو چھوڑ کر اس نااہل شخص کو وہ منصب نہ دیا جائے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو جو منصب ہیں، عہدے ہیں، وہ اسی شخص کو دیے جائیں جو ڈیزرو کرتا ہے، جو حقدار ہے۔ اور آخر میں جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر آئے گا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ 7 خوش قسمت لوگ جنہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کا سایہ ملے گا عرش کا، ان میں پہلا شخص عادل حکمران ہوگا۔ صحیح بخاری 660۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک انصاف کرنے والے جو اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور رعایا میں انصاف کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں طرف ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ مسلم 1827۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی اور حاکم کے ساتھ ہوتا ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے، اور جب وہ ظلم کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ 2312۔ یہ چند احادیث مبارکہ میں نے آپ سے شیئر کی، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ آسان ہے، تفسیر بھی آسان ہے، لیکن عمل کرنا جو ہے وہ اتنا شاید آسان نہ ہو۔ تو جس کام کو سر انجام دینے کے لیے، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں تو اس میں جتنی محنت لگتی ہے، جتنی ایفرٹس لگتی ہیں، اس راستے میں اگر مشکلات آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے، آپ کو اجر ملے گا، آپ کو اللہ کا قرب اور محبت ملے گی۔ تو گھبرایا نہ کریں۔ کبھی آپ کو لگے کہ کوئی کسی کا حق دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی جائز کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو پریشان نہ ہوا کریں۔ جتنا آپ کو اس میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا۔ ہاں، باقی دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رضا کے کام آسان کر دیں۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو۔ اب امانتوں کا لفظ بہت وسیع ہے، میں نے آئیڈیا دینے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ ایک بیوی ہے، اس پر شوہر کی امانت ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا خیال کرے، جو لوگ جن سے وہ ملنا پسند نہیں کرتا کسی وجہ سے،
ان سے ایوائڈ کرے. یہ نہیں کہ انہیں پیچھے گھر میں بلائے، ان سے ملاقات کرے اور شوہر کی اجازت کے بغیر. اگر شوہر کا ہاتھ تانگ ہے تو ایسا صدقہ خیرات یہ پسندیدہ نہیں ہے. تو یہ قدم قدم پر کسی کو مشورہ دینا وہ بھی امانت ہے آپ کے پاس. اچھا مشورہ دیں. آپ کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، کوئی اچھا آئیڈیا آیا ہے، خیال آیا ہے، چاہے دنیاوی کام میں آیا ہے، گھریلو کام میں آیا ہے، لوگوں کو دے دیں، لوگوں کو پہنچا دیں. وہ امانت ہے. تو کوئی علم سکھایا وہ بھی امانت ہے. کہ اللہ نے آپ کو جو دیا وہ امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ میں نہیں بیان کر سکتی یہ چند منٹس کی ریکارڈنگ میں. لیکن آپ کو میں آئیڈیا بس دیتی ہوں. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو. قرآن مجید میں بہت دفعہ ذکر آئے گا. یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے آپ کے رشتہ دار ہیں، پیارے ہیں، اپنے ہیں، آپ نے حق بات کہنی ہے. یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اس پر عمل بھی کریں، اپنے پیاروں کو بھی سکھائیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید میں بات ہوگی. بہت خوبصورت ٹاپک ہے، بہت اہم آیت کریمہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.